نیچے دست میں نہ ہاتھ، ساری کائنات زیر دست ہے، اللہ زبردست ہے، زبردست ہے۔ یہ معنی ہے عزیز کا، ساری کائنات زیر دست ہے، اللہ زبردست ہے۔ ساری کائنات لینے والی، وہ دینے والی۔ کیوں بھائی وہ نبی پاک کی حدیث نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے، اس کا کیا معنی؟ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ کیا معنی؟ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اللہ آپ کا ہاتھ ہمیشہ اوپر رکھے۔ کچھ مرید یار اچھے بھی ہوتے ہیں، سادہ ہوتے ہیں نا، سادہ سے۔ کسی مرید نے کسی رسالے میں اخبار میں یہ حدیث پڑھ لی، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے کیا ہوتا ہے؟ بہتر۔ حدیث پڑھ لی، بھاگا بھاگا پیر صاحب کے پاس آیا، کہنے لگا مرشد غضب ہی ہو گیا۔ کیا ہوا؟ کہ آقا کی حدیث پڑھی ہے، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ تو کیا ہوا؟ گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ اس نے کہا حضرت جب ہم آپ کو نذرانہ دیتے ہیں تو ہمارا ہاتھ اوپر ہوتا ہے، آپ کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے، اور اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے۔ ہمارے فارسی کا ایک مقولہ ہے، ملا آ باشد کے چپ نہ شود۔ ملا ہوتا ہی وہ ہے جو چپ نہ کرے، کوئی نہ کوئی دلیل دیتا رہے، ڈھکوسلا بولتا رہے۔ پیرا کیا پاگل، اس میں گھبرانے والی کون سی بات ہے؟ آئندہ تم ایسے کیا کرو، نیچے ہاتھ کر کے نذرانہ رکھا کرو، ہم اوپر سے اٹھائیں۔ اس نو آخ دن حدیث نو خرات تے چاڑنا، حدیث نو خرات تے چاڑنا، یہی معنی تھا اوپر نیچے کا۔ اللہ زبردست ہے، ساری کائنات کیا ہے؟ چلو یار واپس پلٹو، سورۃ ہود میں چلیں یار۔ احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، کتاب محکم ہے، کتاب مفصل ہے، بھیجنے والا حکیم ہے، پھر وہ خبیر ہے۔ حکیم بھی ہے، خبیر بھی ہے، کتاب محکم ہے، عظیم الشان ہے، مفصل ہے۔ مولا ایڈی لمبی تمہید بننی ہے، آکھنا کی چاہنا، منوانا کیا چاہتا ہے؟ فرمایا منوانا یہ چاہتا ہوں اللہ تعبدو الا اللہ، منوانا یہ چاہتا ہوں کہ اس دھرتی پر میرے سوا کسی کی عبادت نہیں۔ یہ ہے قرآن کے نزول کا مقصد، یہ ہے پورے قرآن کا دعویٰ، اسے جگہ 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 پہ بیان کیا۔ میں قطعاً انکار نہیں کرتا کہ قرآن میں قیامت کا ذکر کوئی نہیں ہے، جنت کا بولو میرے ساتھ ذرا، جہنم کا ہے، انبیاء کا، انبیاء کی رسالت کا، عظمت مصطفیٰ کا، بھرا پڑا ہے قرآن۔ میرے آقا کی عظمتوں سے قرآن بھرا پڑا ہے۔ قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها۔ مزہ ہی آ گیا یار۔ میرے آقا بار بار یوں دیکھتے ہیں وہی کے انتظار میں، جبریل آئے تبدیلی قبلہ کا حکم لائے۔ یہ میں عام مفسرین کا معنی کر رہا ہوں، مولانا حسین علی اس طرح نہیں کہتے۔ بار بار چہرہ اٹھاتے ہیں پھر نیچے کر لیتے ہیں، پھر اٹھاتے ہیں پھر نیچے کر لیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا قد نرا تقلب وجهك فی السماء،
آپ کا بار بار چہرہ آسمان کی طرف اٹھانا ہم دیکھ رہے ہیں. نہیں ناٹک آل نو سمجھ آئی. اللہ دی قسم ہے، محبوب بندے کا محبوب اپنے عاشق کو کہے تیریاں اداواں میں ویکھدا پیاں، تیریاں اداواں میں ویکھدا پیاں، ایک کسی سڑے ہوئے عاشق کول پوچھو اس سے لذت کتنی. اور یہاں اللہ جو میرے نبی کا محب بھی ہے محبوب بھی، وہ میرے نبی سے کہتا ہے ہم تیری ادائیں قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها. قرآن بھرا پڑا ہے میرے نبی کی عظمتوں سے. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. نام لے کے اللہ نہیں بلاتا نہ، ہر نبی کو نام لے کے بلاتا. یا آدم ہو، یا نوح ہو، یا ابراہیم ہو، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا زکریا، یا داؤد، یا یحییٰ، ہر نبی کو نام لے کے بلایا. انہیں نہیں، انہیں کہتا ہے یا ایھا المزمل ہو، یا ایھا المدثر ہو، یا ایھا النبی ہو، یا ایھا الرسول ہو، یاسین، طٰہٰ، مبشر، نذیر، بشیر. ماں ہے نا، ماں کو جب بچہ خدمت کرے نا باپ کی یا ماں کی، اور بہت خدمت کرے، بے لوث خدمت کرے، تو وہ باپ اور ماں اس بچے کا نام لے کے نہیں بلاتے. مثلا اس کا نام ہے احمد، تو وہ احمد کہہ کے نہیں بلاتے. اکبر، او اکبر نہیں کہتے، او میرا چند. اور ماں کیا بلاتی؟ او میرا چند، او میرا دولہا، او میرا مکھن، او میرا تارا، او میرا پیارا. یہ تو ماما بلانیاں تے بولو، او تو تے کچھ آخدیاں کہ نہیں آخدیاں تے بولو نا. بس اتنی گلاں نے جڑی میں کر چھڑیاں نے. کوئی تے یار ایک تے تسی بھی دسو یار. ہاں ہاں جنازہ شہزادہ، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. او میرا شہزادہ، او میرا چند، او میرا مکھن، او میرا تارا، او میرا دولہا، او میرا دلارا. پیار آیا نا ماں کو تو نام لے کے نہیں بلاتی. رب کو بھی میرے نبی پہ پیار آ گیا. پیار آیا تو اللہ کہتا او میرا مدثر، او میرا مزمل، او میرا یاسین، او میرا طٰہٰ، او میرا بشیر، او میرا نذیر، او میرا داعی اللہ. قرآن بھرا پڑا ہے میرے نبی کی عظمتوں سے. اللہ میرے نبی کی عظمتوں کا ذکر کرتے ہیں. والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی. اتنا دوں گا، اتنا دوں گا، اتنا دوں گا، تو خود بول اٹھے گا کہ مولا میں راضی ہو. انا اعطیناک قرآن میں یہ سارے مضمون ہیں میرے سامنے ہیں، مجھ سے کوئی چھپے ہوئے ہیں یہ مضمون. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نکاح، طلاق، خلا، دیت، وصیت، وراثت، ماں باپ کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، جھوٹ نہ بولو، سود نہ کھاؤ، غیبت نہ کرو، جھوٹ، یہ سارے مضمون قرآن میں ہیں، میرے سامنے ہیں. اٹک دے لوگو یار میں سارے مضمون گن چھڑے، تمہیں خیال نہیں آیا یار میں نے ایک مضمون جان بوجھ کے نہیں گنا، وہ میرے نبی کے یاروں کی عظمت کا مضمون ہے. قرآن میں جگہ جگہ اللہ میرے نبی کے یاروں کی عظمتوں کا ذکر کرتا ہے، تعریفیں کرتا ہے قرآن میرے نبی کے یاروں کی.
ان کے ایمان کو ثابت کرتا ہے. اولئک هم المؤمنون حقا ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم. رب نے صحابہ کے دلوں میں اپنے قدرت کے ہاتھوں سے ایمان لکھا ہے. رب کا لکھا ہوا مٹا کوئی نہیں سکتا, کوئی نہیں مٹا سکتا, خود لکھا ہے رب نے. ایمان کو ان کا محبوب بنایا, وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ, اور اس ایمان کو مزین کر دیا ان کے دلوں میں. اولئک هم المتقون. ہمیں شین سے کوئی گلہ نہیں, نو, ہمیں سین سے گلہ ہے. جو سین شین کے قریب ہے, جو سین ٹھہرو, جو سین شین کے اتنے قریب ہیں جتنا لکھنے میں سین اور شین قریب ہے. سین کے بعد کیا لکھتے ہیں؟ شین. بالکل اکٹھے ہوتے ہیں وہ سین, کہتے ہیں ہم سین ہیں, اور پٹاری کھول کے بیٹھ جاتے ہیں صحابہ کی غلطیاں چننے. واہ کیا بات ہے. کہاں سے غلطیاں چنو گے؟ تاریخ کی کتابوں سے. کہاں سے غلطیاں چنو گے؟ علماء کے اقوال سے. فلاں مفسر نے یوں لکھا اور فلاں محدث نے یوں لکھا اور فلاں امام نے یوں لکھا اور فلاں عالم نے یوں لکھا, فلاں مورخ نے یوں لکھا, تاریخ نے یوں لکھا. عوام کہتی ہاں طبری لکھتا ہے, البدایہ والنہایہ لکھتا ہے, یہ مورخین اس طرح کی باتیں لکھتے ہیں. طبری نے جو کچھ حضرت داؤد کے متعلق لکھا ہے مانو گے؟ کسی دن طبری کی وہ عبارت بھی لوگوں کو سنا. تاریخ کی کتابیں کھول کے بیٹھ جاتا ہے صحابہ پہ تنقید کرنے کے لیے. وہ عبارت بھی لوگوں کو سنا جو طبری نے حضرت داؤد کے متعلق لکھی ہے. سنا وہ عبارت بھی سنا جو طبری نے میرے نبی کے بارے میں لکھی. سنا کہ حضرت زینب کے گھر گئے تھے تو کیا ہوا تھا. سنا لوگوں کو. تاریخ لیے پھرتے ہو, تاریخ وہی ہے. تاریخ پر ایمان لانا ضروری ہے. سنو نوجوانوں, پڑھے لکھے نوجوانوں, بندیالوی کی بات یہاں لکھ لو, مٹنی نہیں چاہیے, تمہارے دل سے مٹنی نہیں چاہیے. لکھ لو یہاں. بندیالوی کہتا ہے صحابہ کتابی یا تاریخی شخصیات نہیں ہیں, صحابہ قرآنی شخصیات ہیں. لکھ لو اس بات کو. ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ طبری کیا کہتا ہے, ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ رب قرآن میں صحابہ کے بارے میں کیا کہتا ہے. طبری اس کے موافق چلتا ہے تو ٹھیک, نہیں چلتا طبری کو دیوار پہ مارو, قرآن کو سینے سے لگاؤ. میں دو رائے آپ کے سامنے رکھتا ہوں, دو راستے رکھتا ہوں. ایک سیکنڈ دیتا ہوں آپ کو, ایک سیکنڈ فیصلے کے لیے. فیصلے کے لیے صرف ایک سیکنڈ ہے آپ کے پاس, کرو فیصلہ. طبری کو مان لو, تاریخ کو مان لو, قرآن کنڈم کر دو. شاباش شاباش. تاریخ کو مان لو, قرآن کنڈم کر دو, یا قرآن کو مان لو, تاریخ کنڈم کر دو. جو تاریخ قرآن کے ساتھ مقناطیس قرآن ہے, معیار قرآن ہے. جو تاریخ اس کے ساتھ ملتی ہے مانیں گے, جو اس سے ٹکراتی ہے دیوار پہ مار دیں, نہیں مانی. صحابہ اللہ نے رضا کی سند دی, صحابہ جنت کے وعدے کی. اعد لہم جنات
پڑھو تو صحیح ذرا، اعد لہم جنات، اعد لہم بندیالوی کچھ جملے سارے خطیبوں سے ہٹ کے کہتا ہے، صحابہ کی محبت میں ڈوب کے کہتا ہے اعد لہم جنات۔ بندیالوی کہتا ہے صحابہ کو جنت کی اتنی تلاش نہیں تھی جتنی خود جنت کو صحابہ کی تلاش تھی۔ اعد لہم جنات، صحابہ کو قرآن میں دیکھنا ہے، زور سے بولو، صحابہ کو کہاں دیکھنا ہے؟ قرآن میں دیکھنا ہے۔ قرآن کہتا ہے اولئک ھم المؤمنون حقا، قرآن کہتا ہے اولئک ھم المتقون۔ تو ایک روایت نکالتا ہے مسلم کی، اس میں سب کا لفظ ہے، تو مانا کرتا ہے معاویہ جمعے کے دن ممبر پہ بیٹھ کے حضرت علی کو گالیاں نکالتے تھے۔ لوگ سنتے ہیں، لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ سب کا معنی کیا ہے، اس نے گالی معنی کر دیا۔ سب کا معنی گالی ہوتا ہے؟ ظالم آدمی، شتم کا معنی گالی ہوتا ہے۔ میں ایک حدیث رکھ دیتا ہوں، کر معنی سب کا گالی۔ میرے آقا نے صحابہ سے کہا تبوک پہنچو گے نا، اس چشمے پہ جاؤ گے، کسی نے پانی نہیں پینا، میرے آنے سے پہلے نہیں پینا۔ 2 صحابہ نے پی لیا، 2 صحابہ نے پی لیا۔ میرے آقا کو پتا چلا حدیث کے لفظ ہیں سبہما، کر مینا۔ اگر سب کا مینا گالی ہے، یہاں کر مینا الیاذ باللہ، الیاذ باللہ، خاکم بدہن، میرے منہ میں خاک، 1000 بار توبہ، یہ کفریہ نظریہ ہے جو میں بیان کرنے لگا ہوں۔ نبی پاک نے ان دونوں کو گالیاں دیں، ہو سکتا ہے مانا؟ ہو سکتا ہے مانا؟ پھر تو یہاں سب کا مینا گالی کیوں کرتا ہے؟ تمہیں شرم نہیں آتی لوگوں کو ورگلاتے ہوئے اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہوئے؟ سب کا مینا ہوتا ہے کسی کے رویے پر تنقید کرنا، کسی کے رویے پر تنقید کرنا۔ چل، اس کو بھی تو نہیں مانتا۔ جتنے لوگ اٹک کے یہاں بیٹھے ہو، نوجوان بیٹھے ہو، سچی سچی بات کرو، سچی سچی بات کرو۔ قرآن کہتا ہے اولئک ھم المتقون۔ میرے نبی کے سارے صحابہ کیا ہیں؟ زور سے بولو، متقی، متقی ہیں۔ سارے صحابہ کیا ہیں؟ متقی ہیں۔ بندیالوی کہتا ہے متقی وہ ہوتا ہے جو جمعے کے دن ممبر پہ گالیاں نکالے۔ شاباش شاباش۔ پھر میں تیری بات مانوں؟ قرآن کو سینے سے کیوں نہ لگاؤں؟ جو قرآن ان کے تقوی کا ذکر کرتا ہے، ان کی صداقت کا ذکر کرتا ہے۔ سارے صحابہ جنتی ہیں، کلن وعد اللہ الحسنی، کلن کلن، کیا میں نے بڑا مشکل مانا بھی کلن دو کدائیں دوے کولتے نہیں سمجھی بیٹھے۔ کلن، یہ قرآن ہے، 27واں پارہ ہے، سورۃ حجرات ہے، آیت نمبر 10 ہے۔ کلن، فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے، فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے، فتح مکہ کے دن ایمان لانے والے، کلن وعد اللہ الحسنی، میں نے جنت کا وعدہ سب سے کر رکھا ہے۔ ان سے رب نے جنت کا وعدہ کر لی ہے، رضا کی سند دے دی ہے، تقوی کا ذکر کیا ہے۔ تو کون ہے؟ قانون مجھے حق دیتا ہے، شریعت بھی مجھے حق دیتی ہے، اخلاق بھی مجھے حق دیتا ہے۔ قانون بھی، شریعت بھی، اخلاق بھی، کہ صحابہ پہ تنقید کرنے والے سے میں پوچھوں میاں تو اپنا تعارف کروا، تو کون ہے؟ کون ہے تو؟ جس پہ تو تنقید کر رہا ہے وہ جنت کے وارث ہیں۔ تو کون ہے؟ ایک جملہ کہا کرتا ہوں، اللہ کرے میں بات پوری نہ کروں، ابھی مکمل نہ ہو، آپ کو سمجھ آ جائے کہ بندیالوی کہنا کیا چاہتے، تھوڑا جا وعدہ کرو، وعدہ کرو یار۔ اگر معاویہ صحابی ہے،
یہ میں ان لوگوں سے بات کر رہا ہوں جو صحابی مانتے ہیں، صحابیت کا انکار نہیں کرتے۔ اگر معاویہ صحابی ہے تو پھر میرے نبی نے کہا تھا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں۔ میرے صحابہ، اگر معاویہ صحابی ہے تو پھر معاویہ ستارہ ہے، ستارہ ہے۔ بندے عالوی کہتا ہے اگر ستارہ کبھی کالی بدلیوں کے اندر آ بھی جائے، یہ کالی بدلیاں میں نے کس کو کہا؟ وہ جو تم تنقید کرتے ہو، یہ کام غلط کیا، یہ کام صحیح نہیں کیا، یہ معاویہ نے صحیح نہیں کیا، اس کو میں نے کالی بدلیاں کہا۔ اگر ستارہ کبھی کالی بدلیوں کے اندر آ بھی جائے تو مٹی کے تیل سے جلنے والے دیوے کو زیب نہیں دیتا کہ ستاروں کا منہ چڑھانے لگ جائے۔ جی تو اپنا تعارف کروا، تو کون ہے؟ تنقید کن پہ کر رہا ہے؟ یہ میرے نبی کی تربیت تھی، صحابہ کی یہ تربیت کی میرے نبی کی نے کہ اقربا پروری کرو، اپنے قریبیوں کو دے دو، یہ تربیت کی تھی میرے نبی نے۔ میرے نبی کی صحبت کا ان پہ اثر کون نہیں ہوا؟ پھولوں کو تلوں کو پھولوں میں بسایا جائے تو تلوں میں خوشبو پیدا ہو جاتی ہے، صحبت کی وجہ سے۔ گلے خوشبو در حمام روزے، رسید از دست محبوب بدستم، بدو گفتم کہ مشکی یا عبیری، کہ از بوے دلا ویزے تو مستم، بگفتہ من گلے ناچیز بودم، ولیکن مدت با گل نشستم، صحبت ہم نشیں در من اثر کرد، وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم۔ من پتہ سی کسی بھی سبحان اللہ نہیں آکھنا، اے میں ہی فارسی پڑھ چھڑے۔ اور ترجمہ کراں تے کوئی سبحان اللہ آکھ سو کہ کوئی نہ؟ مزہ آ گیا تو کہو گے کوئی نہیں؟ کہتا ہے خوشبودار مٹی، خوشبودار مٹی میرے دوست کے ہاتھ سے میرے ہاتھ میں آئی، میں نے اس مٹی سے کہا تو کستوری ہے، تو عنبر ہے؟ تو جواب میں مٹی کہنے لگی کہ نہیں، میں مٹی ہوں لیکن کچھ مدت پھولوں کی صحبت میں رہی ہوں۔ پتہ نہیں بدیالوی کیا کہنا چاہتا ہے یار۔ بگفتہ من گلے ناچیز بودم، ولیکن مدت با گل نشستم، میں ایک حقیر مٹی ہوں، کچھ مدت پھولوں کی صحبت میں رہی ہوں، پھولوں کی صحبت نے مجھ میں اثر کیا، میں خوشبودار ہو گئی۔ خوشبودار مٹی پھولوں کی صحبت میں رہے تو پھولوں کا اثر مٹی میں آ جاتا ہے۔ جو لوگ میرے نبی کی صحبت میں رہے تھے تو میرے نبی کی صحبت نے ان میں کوئی اثر نہیں کیا۔ سب پہ تنقید ہو سکتی ہے، مجھ پہ بھی ہو سکتی ہے، میرے والد پہ بھی ہو سکتی ہے، میرے مرشد پہ بھی ہو سکتی ہے، میرے استاد پہ بھی ہو سکتی ہے، امام پہ بھی ہو سکتی ہے، فقیہ پہ بھی ہو سکتی ہے، مفتی پہ بھی ہو سکتی ہے، مفسر پہ، محدث پہ، سب پہ تنقید ہو سکتی ہے۔ صحابہ پہ تنقید نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی۔ یہ جذباتی بات ہے، جذبات میں نے کہی، جذباتی نہیں ہے، میرے پاس دلیل ہے اس کی۔ میں اگر عالم کہلاتا ہوں تو محنت کی ہے میں نے، محنت کا ثمر ہے۔ یہ بچے حافظ بنے ہیں نا، محنت کا ثمر ہے، کسب ہے، محنت ہے۔ بندہ محنت کرے عالم بن جائے،
محنت کرے حافظ بن جائے، محنت کرے مفسر بن جائے، محنت کرے مفتی بن جائے، محنت کرے محدث بن جائے۔ بندہ محنت کرے صحابی بن جائے، شاباش شاباش شاباش۔ علم زیادہ ہو صحابی بن جائے، تہجد زیادہ پڑھے، اور سارے منصب محنت سے ملتے ہیں، عمل سے ملتے ہیں۔ جو منصب عمل سے ملے ان کے اعمال سے بحث ہو سکتی ہے۔ صحابیت کا درجہ عملوں سے نہیں ملتا، عطائے الہی ہے۔ جب یہ درجہ عملوں سے ملا ہی نہیں تو پھر صحابہ کے عملوں سے بحث، باقی ہر ایک کے عملوں سے بحث ہو سکتی ہے، صحابہ کے اعمال سے بحث نہیں ہو سکتی۔ وہ بڑے خوش نصیب لوگ تھے، آسمان دنیا نے بس ایک مرتبہ دیکھے، بس پھر کبھی نہیں دیکھ سکتے کبھی۔ یار اور یارو جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہو، نماز پڑھتے ہو یا نہیں پڑھتے ہو، چہرے پہ داڑھی ہے یا نہیں ہے، کیا تم میں سے ہر ایک کی تمنا یہ نہیں ہے کہ کبھی خواب ہی میں آمنہ کے لال کی زیارت ہو جائے؟ نہیں ہے تمنا آپ کی؟ کئی لوگ ہزاروں مرتبہ درود پڑھتے ہیں سونے سے پہلے، آرزو یہ ہے آقا کی زیارت ہو جائے، اور جس خوش نصیب کو ہو جائے وہ صبح خوشی خوشی لوگوں کو، پہلے امام صاحب کو کہتا ہے استاد جی راتی خواب وچ نبی پاک ملے نے، آپ کا چہرہ پنروار دیکھا ہے، آپ کو دیکھا ہے چلتے ہوئے، تو خواب وچ دیکھے، تو خواب میں دیکھے، تیرے پاؤں زمین پہ نہیں لگتے، ان پہ تنقید کرتا پھرتا ہے۔ جو میرے نبی سے مسافے بھی کرتے تھے، معانقے بھی کرتے تھے، دسترخوان پہ بیٹھ کے اکٹھے کھانا بھی کھایا کرتے تھے۔ ظالم آدمی تو ان پہ تنقید کرتا ہے، ان کی غلطیاں گنواتا پھرتا ہے۔ تو میاں اپنی نہ بیڑ، صحابہ کو چھوڑ، وہ سارے جنتی ہیں، ان میں سے کسی کو گرم ہوا نہیں چھو سکتا۔ میں نے تھوڑا سا ٹچ دینا تھا یار عظمت صحابہ کو، میں نے عظمت مصطفیٰ کو بھی ٹچ دیا اور عظمت صحابہ کو بھی میں نے ٹچ دیا۔ یہ سارے مضمون قرآن میں، آؤں گا اپنی جگہ پہ، مضمون میرا اور ہے، یہ سارے مضمون جو میں نے گنے یہ قرآن میں ہیں، اللہ نے بیان کیے ہیں۔ لیکن پڑھے لکھے لوگوں تم سن کر حیران ہو جاؤ گے، 114 صورتوں میں اللہ نے یہ سارے مضمون بھی بیان کیے، لیکن 80 صورتوں میں اللہ نے صرف مسئلہ توحید کو بیان کیا۔ 80 صورتیں وقف کر دی اس مسئلے کے لیے، میرے سوا الہ اور معبود ہو کوئی نہیں۔ 80 صورتوں میں ایک ہی نعرہ لگ رہا ہے، لا الہ الا اللہ ایاک نعبد۔ 80 صورت جن کے نام پر یہ نام رکھا گیا حسینیہ، مولانا حسین علی، میں نے شروع میں ان کا ذکر کیا، ان کا یار ایک مقولہ سنو، موبائل لوگ جو بیٹھے ہو توحیدی سنو، اور تمہارا جو اندر گلشن ہے توحید والا اس کو میں سیراب کر دوں، پانی ملے اس کو۔ یہ جملہ جو میں بولنے لگا ہوں یہ میں نے کہیں نہیں پڑھا، میرے اساتذہ میں سے کسی نے مجھے نہیں بتایا، کسی نے نہیں بتایا، یہ مجھے بتایا مولانا حسین علی کے ایک مرید نے جو ان پڑھ تھا، 95 سال کی عمر میں اس سے میری ملاقات ہوئی، وہ ہماری مسجد کے پیچھے رہتا تھا۔ 14 سال کی عمر میں وہ ہندو مذہب چھوڑ کے مولانا حسین علی کے ہاتھ پہ مسلمان ہوا، اور آپ نے اس کا نام رکھا تھا عبداللہ۔ کیا نام رکھا؟ عبداللہ۔ وہ بابا عبداللہ، شیخ عبداللہ مجھے کہتا ہے، میں نے ایک دن مولانا حسین علی سے کہا، اے جڑی نماز دے وچ آخری دعا ہے ربنا اغفر لی والے والدیا، اے میں نہ پڑھیا کراں نا، میرے ماں باپ تو ہندو تھے، ہندو مرے، ربنا اغفر لی والے والدیا، تے میں نہ پڑھیا کراں نا۔ تو حضرت صاحب نے فرمایا اللہ راضی تھی وی پڑھیا کر، آدم تے حوا دی نیت کیتی کر، آدم تے حوا دی نیت کیتی کر۔
تو وہ شیخ عبداللہ مجھے سناتا ہے کہ میں بیٹھا تھا، حضرت صاحب بیٹھے تھے، میں ذرا بے تکلف تھا حضرت صاحب سے، تو مجھے کہنے لگے شیخ عبداللہ میں تیری گل دساں۔ میں نے کہا بتاؤ۔ ہن سنو جڑی حضرت صاحب نے گل دسی، پہلے پنجابی میں ذکر کروں گا، خیبر پختونخوا کا میرا کوئی بھائی یہاں بیٹھا ہے تو پتہ نہیں سمجھ نہ آوے تو پھر میں اردو چ بھی کر چلوں، لیکن خیبر پختونخوا والے جدہ آپس وچ بول دے نے تے ساڈا بالکل خیال نہیں کرتے، وہ ساری موجودگی چ بھی پشتو نال پشتو چ گلاں کرتے، ہمارے بھائی ہیں سارے۔ میں نے کہا جی بتائیے، سنیے گا جی طالب علموں، علماء سنیے گا اور مزہ لیجیے۔ مولانا حسین علی فرمایا شیخ عبداللہ اللہ قرآن دیاں سورتاں دے وچ، اللہ قرآن دیاں سورتاں دے وچ جو کچھ بھی بیان کریندا رہوی نا مکیندا توحید تے یہی۔ میں نے پھر قرآن کی صورتیں دیکھی، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ لِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيَّ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ۔ اللہ قرآن دیاں سورتاں دے وچ جو کچھ بھی بیان کریندا رہوی مکیندہ توحید تے 80 صورتیں میرے رب نے مسئلہ توحید کے لیے وقف کر، پھر اس پر اللہ نے دلائل دی، عقلی دلائل بھی دی، دلیل وحی بھی، دلیل نقلی بھی، پہلے نبیوں کی باتیں نقل کی، پہلی کتابوں کی باتیں نقل کی، پھر اصلاح معاشرہ کا بھی قرآن نے ذکر کیا، میں اس سے انکار نہیں کرتا ہوں نا۔ اصلاح معاشرہ آپ سورت نساء پڑھیں، سورت احزاب پڑھیں، سورت نور پڑھیں، خدا کے لیے پڑھیں ان سورتوں کو، ان میں قوانین بیان کیے اصلاح معاشرہ کے لیے۔ اس بچے نے ذرا لٹاؤ اپنی جھولی چ، سو جاؤ بیٹا، تیرے تے یار گلا کو نہیں تے وڈا بندہ کوئی سو کے ویکھے تے صحیح، بچے تو معصوم ہیں نا۔ ہمارے ہاں کتنے لوگ ہیں یار پڑھے لکھے، تعلیم یافتہ، کالجوں یونیورسٹیوں کے، وہ کہتے ہیں چہرے دا پردہ تو ہے ہی کوئی نہیں، پردہ تو دل کا ہوتا ہے۔ پردہ کس کا ہوتا ہے؟ دل کا ہوتا ہے۔ یہ پردے کی باتیں مولوی کرتا ہے، قرآن میں پردے کا ذکر کوئی، یہ ہمارا مسلمان، پردے کا کوئی ذکر نہیں قرآن میں۔ میں نے کہا اٹھا سورت احزاب، اذا سالتموہن متاعً، او میرے نبی کے یارو، اگر تم نے میرے نبی کی بیویوں سے کوئی چیز مانگنی ہو، مانگنی کس نے ہے؟ شاباش شاباش شاباش، اور جن سے مانگنی ہے وہ کون ہے؟ نبی کی بیویاں۔ اگر تم نے میرے نبی کی بیویوں سے کوئی چیز مانگنی ہو، سامنے آ کے نہیں مانگنی، فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَائِ حجاب۔ یہ حجاب کا معنی ذرا کرو جی، شاباش شاباش۔ اس کا مطلب یہ ہے بلال کو اللہ کہہ رہے ہیں، جس کے قدموں کی آہٹ جنت میں پہنچا کرتی تھی، بلال کو اللہ کہہ رہے ہیں جو میرے نبی کا مؤذن ہے، میرا اور آپ کا دل بلال کے دل سے زیادہ پاکیزہ ہے؟ میری ماں بہن بیٹی کا دل حضرت عائشہ کے دل سے زیادہ پاکیزہ ہے؟ یہ ان سے کہا جا رہا ہے، سامنے آ کے گل نہیں کرنی، پردے دے پیچھے گل کرنی ہے۔ یہ ان سے کہا جا رہا ہے جو اتنے مقدس ہیں، دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کرنے لگتے ہیں، مقدس لوگ، ان سے قرآن کہہ رہا ہے۔
ہندوستان کی ہماری وہ بیٹی مسکان خان، خدا دی قسم حضرت آسیہ تے حضرت سمیہ دیا یاداں تازہ کر کے یاد تازہ کر دی. آپ وہ فیس بک پہ یوٹیوب پہ دیکھیں، اس کے آنے کا انداز دیکھیں. خدا دی قسم انج حملہ آور ہو جائے مخالف، اور وہ بھی لڑکے اوچھے چاروں طرف سے وہ ملیں اور کپڑے ہلا ہلا کے اس کی طرف دوڑے، شاید ہم بھی ہوتے تو گھبرا جاتے یار. وہ جو حملہ آور ہو رہے ہیں، میں نے ہتھا ہوں، وہ 50 60 70 100 ہیں، تو مجھے بھی گھبرا جانا چاہیے تھا نا. لیکن کمال ہے اس بیٹی کی، ان میں گھر کے نعرہ لگاتی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اس کے چہرے پر یا اس کی چال میں آپ نے کوئی لڑکھڑاہٹ دیکھی؟ گھبرائی؟ اس کے ٹیچر اسے کہتے ہیں کہ چلو 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 آگے چلو. اس نے یاد تازہ کی، قرون اولا کی. ہندوستان اس بات کا دعوے دار ہے کہ ہم سیکولر ہیں. سیکولر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سیکولر حکومت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سیکولر حکومت کا مطلب ہوتا ہے ہر مذہب کے چاہنے والوں کو پوری اپنے مذہب پہ عمل کرنے کی کیا ہوگی؟ آزادی. یہ ہے سیکولر. پردہ مسلمان عورت کی شان ہے. قیمتی شیاں اللہ رکھیے ان لکا کے نے. کستوری کو نافے میں، موتی کو سیب میں، شب قدر نو لکایا کہ نہیں لکایا؟ بتایا بھی فلاں رات ہے نا. صلاۃ وسطی، قیمتی چیزیں اللہ نے چھپا کے رکھی ہوئی. یہ نکمیاں شیاں ہوندیاں نے جو ظاہر ہوندیاں. پردہ تو عورت کا زیور ہے، اسلام کی نشانی ہے. تو مسلمان عورتوں کو ہندوستان میں اپنے مذہب اور مسلک پہ عمل کرنے کی اجازت ہونی چاہیے کہ نہیں اجازت ہونی چاہیے؟ وہ آنٹیاں کہا گئی این جی اوز والی جو 8 مارچ کو باہر نکلتی ہیں، میرا جسم، کہاں مر گئی ہو؟ موم بتی مافیا کہاں مر گئی ہے؟ نکلو باہر، آواز اٹھاؤ. ایک عورت پہ گنڈے حملہ آور ہوئے، اس کا پردہ نوچنا چاہتے ہیں. تمہیں آج سانپ سونگھ گئے، معلوم ہوتا ہے تمہیں اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تم اسلام مخالف قوتوں کے نمائندے ہو، تم ان کے نمائندے ہو. اگر تم حقوق کے لیے لڑتے، یہاں لڑو نا اس عورت کے حقوق کے لیے. میں یہ فیس بک کے ذریعے میری آواز کہیں سے کہیں تک پہنچے گی. مزہ یہ ہے، کاش ہماری مسلمان بیٹیاں اور مسلمان گھرانے اس پر عمل کریں. ہمیشہ کے لیے نہیں کر سکتے ہو، ایک ہفتے کے لیے کر دو، ایک ہفتے کے لیے کر دو. سکول کالج یونیورسٹی میں ہر آنے والی بچی برقع پہن کے آئے گی. بتاؤ انہیں ہر بیٹی کے جسم پہ برقع ہونا چاہیے. کیوں بھائی ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ احتجاج کرو، برقع پہن کر احتجاج کرو. میرا جسم میری مرضی، میرا جسم میرا پردہ. یہاں کیوں نہیں بولتے ہو؟ کہاں مر گئے ہو؟ میرا جسم میرا پردہ. انشاءاللہ ہندوستان کے جو مسلمان ہیں اور وہاں کی جو ہماری بیٹیاں ہیں، جس طرح وہ احتجاج کر رہی ہیں اور سپریم کورٹ میں جس طرح کیس چل رہا ہے، انشاءاللہ کامیابی مسلمانوں کو ملے گی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.
والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اللہم یا ارحم الراحمین ارحم علینا یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک